بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ عیال کہتے ہیں فیملی کو۔ عیال عربی زبان میں اس کے میننگ آتے ہیں فیملی، کنبہ، خاندان۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اللہ کے خاندان کے ساتھ، اللہ کی فیملی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ فیملی سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس مشہور ہے کہ بھئی یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ماموں، یہ چاچا، یہ فیملی مراد نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، ان کا متعلقین میں سے ہے۔ یہ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمائی، یہ دکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم بہت وسیع ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یہ سبق دیتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، جانوروں میں وہ خشکی کے جانور ہوں یا سمندری جانور ہوں یا ہواؤں میں اڑتے ہوں، کوئی بھی ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہاڑ ہیں، راستے ہیں وغیرہ، جتنی بھی چیزیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان۔ دیکھیے، انسان کے کمال میں سے یہ ہے انصاف، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر رحمت کا جذبہ، اس کے اندر انسانیت کا جذبہ، دوسرے کے لیے کچھ کرنے اور دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کا اس کے اندر جذبہ،
اور یہ جذبہ بے لوث ہونا چاہیے، یہ جذبہ کسی مفاد کے تحت اور کسی غرض کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ اپنوں کے لیے تو سبھی روتے ہیں، اپنوں کے لیے تو جذبہ سبھی کو ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں دوسروں کے لیے جذبہ ہوتا ہے۔ بھائی بیٹے کے لیے باپ تڑپتا ہے، بیٹے کے لیے ماں تڑپتی ہے، بھائی کے لیے بھائی تڑپتا ہے، بہن کے لیے بہن تڑپتی ہے، بہن کے لیے بھائی تڑپتا ہے، لیکن ایک اجنبی جس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ رشتہ دار ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ جان پہچان کا ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے لیے تڑپنا اصل کمال ہے، اس کے لیے درد دل میں پیدا ہونا یہ اصل کمال۔ اپنوں کے لیے تو سبھی تڑپتے ہیں، جانور بھی اپنوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ چیل اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، شیر اور دوسرے جانور جس کے اندر رحم نہیں ہوتا، سانپ ہے، مگرمچھ ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ دوسروں سے شکار کرتی ہے، دوسروں سے لڑتی ہے، سانپ لڑتا ہے دوسروں سے، مگرمچھ جہاں انڈے دیا کرتی ہے اگر وہاں کوئی دوسرا جانور چلا جائے تو مگرمچھ اس کو نہیں چھوڑتی، تو اب کیا اس کو مگرمچھ کو انسان کہا جائے گا کہ دیکھو اس میں کتنی انسانیت ہے، اپنے بچوں کو بچا رہی ہے؟ اپنوں کو تو سبھی بچاتے ہیں، اپنوں کے لیے رونا تو سبھی روتے ہیں، لیکن انسان کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے روئے اور بے لوث، بے غرض، کوئی مفاد نہ ہو، ایک پیسے کی امید نہ رکھے، بلکہ صرف اور صرف سامنے والے کو فائدہ پہنچائے، سامنے والے کی مدد ہو جائے، اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ ہر چیز کا کمال اس کے اوصاف سے ہوتا ہے۔ پتھر ہے، پتھر کا کمال یہ ہے کہ وہ سخت ہو، پتھر اگر مضبوط نہیں ہے، ٹھیکری کی طرح ٹوٹ جا رہا ہے تو وہ پتھر کا کمال نہیں ہے۔ روئی ہے، ریشم ہے، ریشم کا کمال یہ ہے کہ وہ نرم ہو، اگر ریشم گھٹ ہو جائے، روئی اگر گھٹ بن جائے، روئی کا بنا ہوا گدا اگر وہ سخت ہو جائے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے، ارے یہ تو پتھر بن گیا۔ روئی کا کمال نرم ہونا ہے، پتھر کا کمال سخت ہونا ہے، آگ کا کمال گرم ہونا ہے، برف کا کمال ٹھنڈا ہونا ہے۔ آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو، انسان کے اندر یہ اس میں جذبہ پیدا ہو کہ وہ کسی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ وہ ہمدردی کرے، اس کے اندر یہ درد پیدا ہو کہ میرا سامنے والا بھائی یا کوئی بھی مخلوق وہ تکلیف نہ اٹھائے، وہ پریشان نہ ہو، یہ اس کے دل میں درد اور جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہی بات سمجھائی کہ دیکھو الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق دنیا کی وہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اب فأحب الخلق الی اللہ تعالی من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے خاندان کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ بہترین اسلوب کرے گا، وہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ کہلائے۔ میرے دوستو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی خاص میراث ہے۔ جیسے دین پہنچانا، جنت اور جہنم کا تذکرہ، جنت کی طرف بلانا، جہنم سے بچانا، جیسے یہ نبی کے خاص اوصاف ہیں، ایسے ہی مخلوق کی خدمت کا جذبہ یہ بھی نبی کا ایک خاص وصف ہے۔ نبی اگر کسی کے کام آتے ہیں تو وہاں نبی کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے تو میں اس کا کام کروں، یہ میرے خاندان سے ہے، یہ میری فیملی سے ہے تو کروں، یا میرا رشتہ دار ہے تو کروں،
یا میرا چاہنے والا ہے تو کروں۔ نبی کے پاس جو بھی صفت تھی وہ یہ تھی کہ میں کس کے کام آ سکتا ہوں، میں کس کو نفع پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ہے حق کا کمال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان کی، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ حق اور باطل کی مثال اور نفع کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی۔ قربان جائیں قرآن مجید پہ، اللہ کا کلام ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی، زبد عربی زبان میں جھاگ کو کہتے ہیں، کف۔ آج جیسے ہم کف کہتے ہیں، جیسے صابن کا ایک کف پیدا ہوتا ہے، پانی جب جوش مارنے لگے نہروں میں بہتا ہے، سمندر کے ساحل پہ پانی لہریں اس کی موجیں مارتی ہیں تو ایک کف پیدا ہوتا ہے، جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو اس جھاگ کو عربی میں کہتے ہیں زبد۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ آج دنیا کی اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جانے کے بعد بھی وہ جھاگ کسی کام کا نہیں، وہ کف کسی کام کا نہیں۔ آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جانے کے بعد بھی آج کیا کیا چیزیں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ایک منظر کھینچا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرتے ہیں، پہاڑوں پہ وہ بہتے ہیں، دریاؤں میں وہ بہتے ہیں، پھر اس سے ایک نہر نکلتی ہے، اور نہر نکلنے کے بعد ایک وہ جو جھاگ جم جاتا ہے، وہ جھاگ کو نہر بہا کے لے کے چلے جاتی۔ اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اسی میں دی کہ ایک جھاگ ایسا وہ بھی ہوتا ہے جب آدمی زیور کو گلاتا ہے، جب آدمی لوہے کو گلاتا ہے، سونا چاندی یا اور سلور کو گلاتا ہے، تو ایلومینیم کو گلاتے وقت میں اس کے اوپر بھی ایک جھاگ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اس کو سنار یا لوہار جو بھی ہے اس کو نکال کے بازو پھینک دیتا ہے کہ اس سے کوئی کام کا نہیں ہے۔ وہ اگر وہ لوہے کے اندر شامل ہو جائے تو پھر لوہے کی سختی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کف کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے یہ کسی صورت میں بھی کام آنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ کام آنے والی کیا چیز ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو وہ دنیا میں کام آنے والی ہے، وہ برقرار رہنے والی ہے، وہ ثابت قدم رہنے والی۔ جو چیز کام آتی، آج کھیتوں میں جو پودے کام کے ہیں کسان اس کو رکھتا ہے، جو کام کے نہیں ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ بندوں میں اللہ رب العزت نے جن بندوں کو کام کا بنایا، اللہ اس کی قدر کریں گے، جو کام کا نہیں ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ضرورت ہی نہیں۔ بھئی بندہ جب کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آ سکتا، دوسرے بندے کی ہمدردی اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں۔ جینا تو اس وقت ہوتا ہے جب اوروں کے لیے جیے۔ آدمی اگر اپنے لیے جی رہا ہے، اپنے لیے سوچ رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ محروم انسان ہے، اسے اس کا کمال حاصل نہیں ہے۔ جانور اپنے لیے جیتا ہے، جانور دوسروں کے لیے نہیں جیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جانور کا ہمیشہ مقصد خود کے لیے جینا، خود کے لیے کھانا، یہاں تک کہ ایسے جانور موجود ہیں اگر خود بھوکے مر رہے ہوں تو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ جب ایسی نوبت پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے جینا یہ کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا یہ کمال۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا بار بار جگہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم خیر کے کام کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس خدمت خلق میں، اب اس انسانوں کی خدمت کے اندر کون سے کام کرنے اور کون سے انسانوں کی خدمت؟
اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی نے انسانوں کی تخصیص نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں کی خدمت کرو دوسروں کی مت کرو. اللہ نے مطلق کہا کہ میرے بندے میری مخلوق میں جو بھی ہیں سب کی خدمت کرو، سب کے کام آؤ. کام کس طریقے سے آنا ہے؟ کام دو طریقوں سے. ایک طریقہ دنیاوی اعتبار سے کام آنا. کوئی بیچارہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی بیچارہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دی، کوئی بیچارہ بیمار ہے اس کے علاج میں مدد کر دی، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ بتا دیا، کوئی غم زدہ ہے بیچارہ اس کے غم میں شریک ہو گئے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو ادا کر دیے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دیا گیا. یہ دنیاوی ضرورتوں میں کام آنا ہے. پیاسا ہے اس کو پانی پلا لیا، کوئی مجبور ہے اس کی مدد کر دی گئی. ایک ہے دنیاوی ضرورتوں میں کام آنا. راشن کارڈ کسی کا نہیں بنا ہوا ہے، بنانے میں اس کی مدد کر دی. کسی کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا ہے، وہ بیچارہ جاہل ہے اس کو کام نہیں آتا، اس کا کارڈ بنوانے میں مدد کر دی. ایسے بہت سے کام ہیں جو مخلوق کے کام آ سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. یہ ہے دنیاوی ضروریات میں کام آنا، ان کا تعاون کرنا اور ان کی مدد کرنا. اور ایک ہے دینی ضروریات میں کام آنا. ہم دنیاوی ضروریات میں تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ بھئی بیچارہ مجبور آدمی ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کر دو. اگرچہ آج کل یہ بھی کم ہو گیا ہے، کہ ہم اپنے سگے بھائی کی مدد کرنا نہیں چاہتے، اپنی سگی بہن کی مدد نہیں کرنا چاہتے. آپ کو بتاؤں لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پریشان رہے، اور اللہ کے بندے جنہوں نے خدمت کی بہت کی. کرنے والوں نے راستے روک کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، ٹرینوں کو روک کر، جہاں جو کچھ ہو سکتا تھا، جن کو جو کھلا سکتے تھے کھلایا کھلانے والوں نے. اللہ ان کو اجر دے اس کا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے واقعات ہمیں نظر آئے لاک ڈاؤن کے اندر کہ بانٹنے والے تو بانٹ رہے ہیں، ایک بینر لگا دیا گیا اور لوگ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور فوٹو لی جا رہی ہے، ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، فلاں یہ کیے جا رہے ہیں. لیکن جو بانٹنے والا ہے لاکھوں روپے بانٹ رہا ہے، لیکن اس کی سگی بہن بھوکی ہے، اس کا سگا بھائی پریشان ہے، اس کا بھانجا پریشان، اس کی بھتیجی پریشان، یا اس کا کوئی رشتہ دار پریشان، اس کا پڑوسی پریشان، اور بانٹ رہے ہیں پوری دنیا کو اور اپنے چراغ تلے اندھیرا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنے کا حکم فرمایا کہ دیکھو اپنے ذوی القربا جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو نظر میں رکھو، کہیں ان کو ساتھ تکلیف تو نہیں ہے. ہر آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لے گا میرے دوستو، دنیا سے مجبوری ختم ہو جائے گی. آج دنیا میں کون ہے جو بغیر رشتہ دار کے ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار ہے. جو بندہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لے گا خود بخود پریشانیاں اور مجبوریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہمارا شیطان اندر سے ہمارے اچھے اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، کہیں سے ثواب نہ مل جائے، لہذا اس کے دل میں تکبر اور ریاکاری پیدا کر کے اس کے لاکھوں کی محنت کو ایک سیکنڈ میں برباد کر دیتا ہے. ایک سیکنڈ میں خلوص ختم ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ میرے صحابہ دینے میں، خرچ کرنے میں اتنے مخلص ہوا کرتے تھے کہ اگر آج کا انسان احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی ایک مٹھی اگر گیہوں خرید رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اس کا ثواب وہ شخص نہیں پا سکتا. ایک مٹھی گیہوں اور ایک پہاڑ کے برابر سونا، اور وہ بھی احد پہاڑ کے برابر، اگر کوئی آج کا انسان خرچ کر دے تو میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس خلوص تھا، ان کے پاس ہمدردی تھی، اور مخلوق کی خدمت کا اتنا جذبہ
کہ ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہم کتنے مقام والے ہیں یا کتنے اونچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ دو طرح سے ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ ہو گئے تو آپ نے ایک دو صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کے اور کیا کیا کام تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کو تجسس رہا کرتا تھا، یعنی دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مدینے کے اندر کچھ فاصلے پہ ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت ہے اور بیچاری چلنا نہیں آتا، بڑی مشکل ہے اس کے ساتھ، بڑی کمزور ضعیف خاتون ہے۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے ایک توشہ لیا، ٹفن، اور چلے گئے اس بوڑھی عورت کے پاس۔ کون جا رہے ہیں؟ امیر المومنین، اسلام مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین ہے، ایک بوڑھی عورت کے گھر کے پاس ہاتھ میں توشہ لیے اور چلے۔ جانے کے بعد میں وہاں پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، سلام کیا، اس کی جھوپڑی میں داخل ہوئے اور اماں کیا کام ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، کھا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حالت دیکھی تو اتنی وہ کمزور تھی کہ وہ خود کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھ سے روٹی سالن میں ڈبوئی، لقمہ لیا اور بوڑھی خاتون کے منہ میں رکھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے لقمہ ان کے منہ میں رکھا، ان کی زبان سے نکلا، اس عورت کی، اس خاتون کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ زبان سے نکلا تو حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے کہ یہ وقت کون سا انا للہ پڑھنے کا ہے؟ یہ وقت تو تمہارا بسم اللہ پڑھنے کا ہے، کھانے کی دعا پڑھنے کا ہے۔ لیکن حضرت عمر کو تجسس ہوا، پوچھا تم نے انا للہ کیوں پڑھا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا امیر المومنین ابو بکر اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے، تمہیں کیسے پتا، اور تم کیا جاننا چاہتی ہو، اور تم کیا جانتی ہو اب ابو بکر کے جانے کا؟ تو اس خاتون نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ دیکھیے تم سے پہلے یہاں جو شخص آتا تھا وہ خاتون اندھی بھی تھی، نظر نہیں آتا تھا اس خاتون کو۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں کھانا مجھے لا کے دیا کرتا تھا وہ اپنے منہ میں لقمہ چبا کر روٹی کو نرم کر کے وہ مجھے کھلاتا تھا، آج سخت روٹی مجھے کھلائی گئی تو سمجھ گئی کہ وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس خاتون کو کھلایا کرتے۔ یہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے انسان۔ نبیوں کے بعد اس دھرتی پہ اگر کسی کا مرتبہ ہے نبیوں کے بعد تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وہ مرتبہ بلا وجہ نہیں ملا، وہ یوں ہی نہیں ملا ان کو اتنا بڑا رتبہ۔ میرے دوستو، یہ ہے مخلوق کی خدمت۔ مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور مخلوق کی خدمت سے آپ نے سنا ہوگا خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ہماری زبان پہ یہ جملے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے واقعی غور کیا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے؟ غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی مجبور کی مدد کر کے دیکھیے کیسی غیب سے مددیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ آدمی خود پریشان ہے لیکن سامنے مجبور آدمی آ گیا تو اس کی مدد کرنا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم مجھے دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو بیمار کے پاس تلاش کرو، مجبوروں کے پاس تلاش کرو، میں مجبوروں کے پاس ملتا ہوں، میں بیماروں کے پاس ملتا ہوں۔ کتاب الکبائر ایک کتاب ہے، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقی محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الکبائر کے نام سے، جس میں بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، کبیرہ گناہوں کا۔
اس میں حضرت نے ایک قصہ لکھا، میں آپ کو شارٹ کر کے میں بیان کر دوں۔ حضرت امام ذہبی نے اس میں قصہ لکھا کہ ایک بلخ، یہ بلخ ایک علاقہ ہے ایران وغیرہ کے آس پاس میں، رشیا میں آتا ہے بلخ کا۔ وہاں ایک خاتون رہا کرتی تھی، وہ سید خاندان سے تھی، حضرت علی کے خاندان سے۔ اپنے بچوں، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو پریشان ہو گئی بیچاری، اور بلخ میں اس کا کوئی انتظام کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو وہ بلخ سے سمرقند آ گئی۔ وہاں آنے کے بعد اپنے بچوں کو اس نے ایک مسجد میں چھوڑا اور مسجد سے نکل گئی تاکہ میں بچوں کے لیے کھانے کا یا پینے کا کچھ نظم کر سکوں۔ وہ چلی باہر، بازار پہنچی، ایک آدمی سے ملاقات کی۔ وہ آدمی مسلمان تھا، شریف لگ رہا تھا، نیک آدمی لگ رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھیے میں پریشان ہوں اور میں سر عام ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، میں سر عام لوگوں کے سامنے مانگ نہیں سکتی، اس لیے کہ میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، لہذا میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا کچھ نظم کر دیجیے۔ اس نے کہا، اس آدمی نے کہ بھئی تم سید خاندان سے ہو، ذرا اس کا پروف تو دکھاؤ۔ اس بیچاری خاتون نے کہا کہ میں شہر میں اجنبی ہوں، کہاں سے گواہ لاؤں، کہاں سے پروف پیش کر سکوں؟ بہرحال وہ آگے بڑھ گیا، کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ خاتون کو ایک دوسرا آدمی ملا۔ وہ دوسرا آدمی مجوسی تھا، یعنی کافر تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اس کے پاس گئی، جا کے کہا کہ دیکھیے میں ایسی مجبور خاتون ہوں، میرے بچے وہاں پریشان ہیں اور تم مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اور میں شریف خاندان کی عورت۔ اس آدمی نے جیسے ہی سنا وہ فوراً اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بچے کہاں ہیں، چلو میں چلتا ہوں ساتھ میں۔ وہ بچوں کے پاس گیا، بچوں کو لیا، اس خاتون کو لیا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ پریشان خاتون ہے، اس کو کپڑے دو، ان کے بچوں کو کپڑے دو، ان کے کھانے کا نظم کرو، جو کچھ ہو سکتا ہے کرو۔ اس کافر انسان نے، اس مجوسی انسان نے اس عورت کی مدد کی۔ رات ہو گئی، سو گئے سب دنیا والے، وہ آدمی بھی سو گیا جو پہلے ملا تھا، اور یہ آدمی بھی سو گیا جس نے مدد کی تھی۔ جو پہلے آدمی نے، جس کے پاس خاتون پہنچی تھی، جب وہ سو گئی تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک امتی کو بلاتے ہیں اور جس کو جنت میں بھیجنا ہے بھیجتے جاتے ہیں۔ اس کا نمبر آتا ہے۔ اس کا نمبر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری جنت مسلمان کے لیے ہے اور موحد کے لیے۔ موحد کہتے ہیں توحید کا علم بردار، توحید پہ کا اقرار کرنے والا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، موحد ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروف پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ تم موحد ہو، مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جیسے ہی یہ سوال پوچھا تو وہ شخص خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اسی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھا فوراً اور مازار کا چکر لگا رہا ہے، وہ خاتون کہاں ہے کہاں ہے، پھر رہا ہے۔ آخرکار وہ خاتون مل گئی، اس کے گھر پہنچا اس مجوسی کے، اور وہاں جا کے پہنچا، اللہ کے واسطے یہ خاتون میری کفالت میں دے دو، میں جو کچھ ہو سکا اس خاتون کے لیے کروں گا، بلکہ اپنے سے زیادہ کروں گا۔ اس آدمی نے کہا تم کچھ بھی کر لو، میں اس خاتون کو اب تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس مجوسی نے کہا جو رات تم نے خواب دیکھا تھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس مسلمان خاتون کے ہاتھ ہم نے اور میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہے خدمت خلق۔ آج مسلمان پریشان حال ہیں، کتنے پریشان، بارش سے کتنے لوگ تباہ حال ہو گئے۔ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیجئے، جان پہچان کے لوگوں کو تلاش کیجئے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد کیجئے، جس قدر ہو سکتا ہے، جس قدر جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجئے۔ یہی نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی پریشان حال لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ فریضہ ہمیں اپنانا چاہیے،
یہ جو سیلفش جو فیشن چلا ہے، اپنا دیکھو اور اپنا کھاؤ پیو، چاہے دوسرا بھاڑ میں جائے کچھ ہو جائے، میرے دوستو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانور پن ہے کہ جو اپنے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں جیتا۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دلوں میں انسانیت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔